الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی حق شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب، آج کی اس خوبصورت بزم میں جو کہ انعقاد پذیر ہے ہم سے جدا ہونے والی مرحومہ مغفورہ دامت برکاتہم القدسیہ کی یاد میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر پر اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تصور میں گنبد خضرا کو لے کر جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے صاحب، مانتا ہوں سردی بھی ہے، جتنا آپ بولیں گے اتنا آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ ہم 15 منٹ بولیں، 20 منٹ بولیں، گھنٹہ بولیں، 2 گھنٹے بولیں، پسینے میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ بے شک اپنی زبانی جہاں پوئی نہ یا منگرہ نہ مہینہ کیا نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ قرآن سنیں گے، جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ آپ بولیں گے تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہاتھ چادروں سے پیر نکالنے پڑیں گے۔ لیکن یہ مصرع سنیں، ہو سکتا ہے میں دوبارہ رپیٹ کروں درود پاک، آپ سارے شامل ہو جائیں۔ ایک واری گنگنا کے ویکھت سئی کنا نام سریلا حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے، سب تو اچا قبیلہ حضور دائے، اللہ کے بعد سب تو اچھی ذات حضور دیے، سب تو
جا قبیلہ حضور دائے تے کرنا چاہوے جے رب نو تو راضی ایکو ہر بات ہیلا حضور دائے ناصری اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے ہمارے پاس ہے کیا ناصری اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ذرا گونج پیدا ہو جائے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے ثنا محمد دا حشر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے اور قبر دا خوف دے کے لکی میں نو ڈرا دینی مریں گے قبر میں سانپ آئیں گے بچھو آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا بولو نا قبر میں سانپ ہوں گے جی بچھو ہوں گے لیکن یاد غلام مصطفیٰ ہے اس کے قبر میں سانپ بچھو نہیں ہوں گے قبر میں سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے اگلا مصرع سن کے ذرا جوم جانا قبر دا خوف دے کے لکی میں نو ڈرا دینی اتھے سرکار نے آنا اتھے آقا نے آنا اور ڈر جانے نبی جانے اتھے سرکار نے آنا اتھے سرکار نے آنا
اور ڈر جانے نبی جانے. آخری شعر ہے کہ مینو غسلو کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو مینو غسلو کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو جنازے تے دعا منگنا جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنا جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے. ملک کائنات کے حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ نذرانہ عقیدت اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سٹیج کے اوپر جلوہ گر میرے مسلک کے خوبصورت علماء کرام خوبصورت حفاظ کرام بالخصوص میری مراد انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام قبلہ حافظ و قاری عزیز احمد صاحب، آپ جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہو میں خود بھی قرآن کا حافظ ہوں. سبحان اللہ. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے. ہماری پوری یونین کونسل پیور کے اندر آپ کی دعا سے میں تو بڑے بڑے دور جاتا ہوں خطاب کے سلسلے میں، لیکن میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ہماری یونین کونسل پیور کے اندر علامہ غلام الدین صاحب آپ کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، قبلہ حافظ علی احمد صاحب جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. ایک بندہ میرے سامنے لے کے آؤ کہ حافظ صاحب ہاشمی صاحب فلاں بندہ ان سے اچھا پڑھتا ہے. نہیں، نہ کسی کی منزل اتنی خوبصورت ہے ان کے مقابلے میں. ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں ناز کرنا چاہیے. وہ بزرگ آخنے ہونے نا کہ کرنا پیر اولا ہونا کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے 18 سال سے شباب والوں نے سنبھالا ہوا ہے. بٹلیٹ میں جمعہ شروع ہونے لگا نا تو پورا گروہ گیا کہ ہاشمی صاحب کو ہم یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اور جو کچھ مگنے ہو دینے سے تیار نہ، پر ہاشمی نہیں لبنا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے ہو تو کوئی بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ علاقہ جو ہے وہ اپنے بندے کی قدر و قیمت کو خود پہچانے. دعا کریں کہ رب کائنات تا دیر آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم فرمائے. الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اس گاؤں کی جامعہ مسجد کے اندر رب کا قرآن یہ آپ کو سناتے ہیں. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جس دن قرآن پاک ختم ہوتے ہیں نا، ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے. میں خود جاتا ہوں آخری اشرے میں، کبھی پیول جا رہا ہوں، کبھی ڈڈیال جا رہا ہوں، کبھی کہاں کبھی کہاں. جس طرح مجھے آج پیسے دے رہے ہیں لوگ پیسے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تو لوگوں میں نے تو آدھا گھنٹہ بیان کیا یا گھنٹہ کیا ہے تو آپ نے مجھے 40-50 ہزار روپے دے دی ہیں. تو جس نے 1 مہینہ پورا آپ کو قرآن سنایا اس کی آپ نے کتنی خدمت کی ہے.
ہم 1 گھنٹے کے لیے آئے تو آپ نے 40-50 ہزار روپیہ ہماری پاکٹ میں ڈال دیا، شکریہ بھی ادا کر رکھیں گے۔ تو جو مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے پہلی تراویح سے لے کر 27ویں رات کی عظمت والی رات تک قرآن سناتا رہا، ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم نے عالم کو 50 ہزار دیے تو پھر ہمیں حفاظ کرام جو ہمیں قرآن سنا رکھے گے ان کو 50 ہزار نہیں بلکہ 5 لاکھ بھی دے تو کم ہے۔ کیا ہے بولو نا، آگے پیچھے سے کالیں آتی ہیں، ہاشمی صاحب بندہ دیں جی تراویح کے لیے کوئی قرآن سنانے والا ہو۔ میں کہتا ہوں جی خدمت کتنی کرو گے؟ او جی یہ 20-30 ہزار میں۔ جی کیوں؟ قرآن کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ جس دن ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے حفاظ بلا کے آپ 50-50 ہزار دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا جس مسجد کے اندر بھی اللہ کے قرآن کو جو بھی حفاظ سنائے گا مجھ سے بندہ مانگتے ہو تو میں بندہ دوں گا، اس شرط پہ دوں گا خدمت کم از کم 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے، 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ احباب یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، قرآن سنانا آسان بات نہیں ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، بخت والے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ قیمتی ہیرا عطا کیا ہے۔ انتہائی عزتوں کے لائق قبلہ غلام محی الدین صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اور عالمانہ انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ انتہائی علمی گفتگو تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس بچے کے علم و عمل کے اندر لاتعداد اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔